محبت کا اصل رنگ فیصل آباد کے ایک پرسکون علاقے میں ایک سادہ مگر محبتوں سے بھرا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتے تھے حاجی سلیم صاحب، ان کی بیوی رخسانہ بیگم اور ان کے دو اولاد، بڑی بیٹی عائشہ اور چھوٹا بیٹا حمزہ۔ عائشہ بی ایس اردو کی طالبہ تھی، نہایت سادہ مزاج، واہیہ اور سمجھدار۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، گھر کا خیال رکھتی اور پڑھائی میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ استاد بنے اور معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے حصے میں ایک اور خاندان رہتا تھا۔ وہاں عمران صاحب اپنے بیٹے احمد کے ساتھ رہتے تھے۔ احمد MBA کا طالب علم تھا، ذہین، خوش اخلاق اور والدین کا فرما بردار۔ اس کی والدہ کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں خاندانی اقدار اور نوجوان نسل کے موضوع پر سیمینار تھا۔ عائشہ بھی اس میں شریک تھی۔ وہ پہلی صف میں بیٹھی نوٹس لے رہی تھی کہ اچانک اس کی قلم کی سیاہی ختم ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے احمد نے خاموشی سے اپنا اضافی قلم اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ استعمال کر لیں۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ جزاک اللہ، میرا قلم واقعی ختم ہو گیا تھا۔ یہ ان دونوں کی پہلی بات چیت تھی۔ سیمینار کے بعد احمد نے عائشہ سے نوٹس شیئر کرنے کی اجازت مانگی کیونکہ وہ کچھ دیر سے آیا تھا۔ عائشہ نے نمبر دینے سے انکار کر دیا، لیکن کہا آپ لائبریری میں مل جائیں، میں وہیں دے دوں گی۔ احمد نے اس کے فیصلے کی عزت کی، مگر اگلے دن عائشہ کی ایک سہیلی نے اسے خبردار کیا کہ یہ لڑکے صرف دوستی کے بہانے بناتے ہیں، محتاط رہنا۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حد میں رہ کر بات کرے گی۔ گھر کا منظر ہوا۔ ادھر گھر میں رخسانہ بیگم عائشہ کے لیے ایک رشتہ دیکھنے کی بات کر رہی تھی۔ بیٹی تم اب بڑی ہو گئی ہو، ہمیں تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عائشہ نے ادب سے کہا امی میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ حاجی سلیم صاحب نے بیٹی کی حمایت کی۔ رخسانہ پہلے اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے دو، اچھی تعلیم اچھی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ احمد کا گھر۔ ادھر احمد اپنے والد کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ابو آپ اکیلے ہو جاتے ہیں تو مجھے فکر ہوتی ہے۔ عمران صاحب مسکرائے، بیٹا جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کا ساتھی چن لو۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں عائشہ کی سادگی اور باوقار انداز محبت صرف باتوں سے نہیں کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ اصل خوبصورتی عزت دینے اور حدوں کا خیال رکھنے میں ہے۔ سردیوں کی ایک ہلکی سی شام تھی۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ ایک کونے میں بیٹھی کتابوں میں گم تھی کہ اچانک سامنے والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا۔ السلام علیکم، میں نوٹس لینے آیا تھا۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ احمد تھا۔ وعلیکم السلام، جی میں لے آئی ہوں۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ دونوں کے درمیان مکمل سنجیدگی اور احترام تھا، نہ غیر ضروری بات، نہ بے تکلفی، ایک چھوٹا سا امتحان۔ چند دن بعد یونیورسٹی میں گروپ پریزنٹیشن کا اعلان ہوا۔ قسمت کا کھیل کہ احمد اور عائشہ ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ عائشہ نے دل میں سوچا یا اللہ بس عزت اور سادگی قائم رہے۔ پریزنٹیشن کی تیاری کے دوران احمد ہمیشہ فاصلے کا خیال رکھتا، بات صرف کام کی کرتا۔ یہ چیز عائشہ کو متاثر کرنے لگی۔ ایک دن عائشہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ پریزنٹیشن کے دوران یونیورسٹی نہیں آ سکی۔ گروپ پریشان ہو گیا۔ احمد نے سب کو سنبھالا، ہم اس کی محنت ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وہ سب سے زیادہ تیار تھی، ہم اس کا حصہ بھی پیش کریں گے۔ پریزنٹیشن کامیاب رہی۔ اگلے دن جب عائشہ آئی تو اسے معلوم ہوا کہ احمد نے اس کا نام نمایاں کر کے اس کی تعریف بھی کی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک نرم سا احساس جاگا۔
احترام کا، عزت کا، اعتماد کا۔ سہیلی کی غلط فہمی ہوئی۔ عائشہ کی سہیلی مریم نے ایک دن اسے احمد کے ساتھ لائبریری میں بات کرتے دیکھ لیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی خالہ کو بتایا اور بات کسی طرح رخسانہ بیگم تک پہنچ گئی۔ رات کو گھر کا ماحول سنجیدہ تھا۔ عائشہ، کیا تم کسی لڑکے سے بات کرتی ہو؟ رخسانہ بیگم کی آواز میں تشویش تھی۔ عائشہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ امی، وہ صرف کلاس فیلو ہے، ہم صرف پڑھائی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کبھی حد پار نہیں کی۔ حاجی سلیم صاحب نے کہا، ہم اپنی بیٹی پر اعتماد کرتے ہیں، پہلے تحقیق کر لیں پھر فیصلہ کریں گے۔ عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کی نیت پر شک کیا گیا۔ احمد کی آزمائش۔ ادھر احمد کے ایک دوست نے مذاق میں کہا، یار تم دونوں میں کچھ چل رہا ہے نا؟ احمد نے سختی سے جواب دیا، حد میں رہو، وہ ایک باعزت لڑکی ہے، ہم صرف کلاس میٹس ہیں۔ اس دن احمد کو احساس ہوا کہ کسی کی عزت بچانا بھی محبت کا حصہ ہوتا ہے۔ پہلی دعا۔ رات کو عائشہ نے سجدہ میں جا کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ احساس غلط ہے تو میرے دل سے نکال دے، اور اگر صحیح ہے تو اسے پاک راستہ عطا کر۔ دوسری طرف احمد نے بھی دعا کی، یا اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو اسے عزت کے ساتھ میرے مقدر میں لکھ دے۔ ایک غیر متوقع ملاقات۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں فیملی ڈے تھا۔ طلباء اپنے والدین کو ساتھ لا سکتے تھے۔ عائشہ اپنے والدین کے ساتھ آئی، احمد بھی اپنے والد کے ساتھ موجود تھا۔ اچانک دونوں خاندانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حاجی سلیم صاحب اور عمران صاحب، پرانے زمانے کے دوست، نکل آئے۔ ارے عمران، تم یہاں؟ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ عائشہ اور احمد حیران رہ گئے۔ یہ ایک نیا موڑ تھا، تقدیر کا اشارہ، جذباتی لمحہ ہوا۔ گھر واپسی پر رخسانہ بیگم نے آہستہ سے کہا، وہ لڑکا اور اس کا باپ مجھے اچھے لگے۔ عائشہ نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، لیکن بیٹی، فیصلہ جلدی نہیں کریں گے، پہلے تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ سچی محبت میں جلد بازی نہیں ہوتی، عزت، صبر اور والدین کی رضا ہی اصل بنیاد ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ عائشہ اور احمد کے درمیان کوئی کھلی محبت کا، دلوں میں خاموشی سی وابستگی پیدا ہو چکی تھی۔ حدوں میں رہتے ہوئے بس دعا کرتے کہ اگر یہ رشتہ بہتر ہے تو اللہ اسے آسان کر دے۔ اچانک آیا رشتہ۔ ایک دن رخسانہ بیگم کے پاس ان کی کزن کا فون آیا، ہم اپنے بیٹے فہد کے لیے عائشہ کا رشتہ چاہتے ہیں۔ لڑکا بیرون ملک جاب کرتا ہے۔ رخسانہ بیگم خوش ہو گئی، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ رات کو گھر میں اس رشتے کی بات چلی۔ حاجی سلیم صاحب سوچ میں پڑ گئے، ہم پہلے بیٹی کی رائے لے لیں۔ عائشہ کے دل پر جیسے بوجھ سا آ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹی، تمہاری مرضی ہمارے لیے اہم ہے۔ والد کی نرم آواز سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، ابو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری تعلیم باقی ہے۔ رخسانہ بیگم کچھ ناراض ہوئی، مگر باپ نے بیٹی کی بات مان لی۔ احمد کو خبر، کس طرح یہ خبر احمد تک بھی پہنچ گئی کہ عائشہ کا رشتہ آیا رہا ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، سمجھایا، اگر وہ خوش ہے تو مجھے بھی خوش ہونا چاہیے۔ محبت کا مطلب اپنا حق جتانا نہیں، اس کی خوشی چاہنا ہے۔ مگر اس رات احمد کی آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ ایک بڑی غلط فہمی ہوئی۔ چند دن بعد یونیورسٹی میں احمد نے عائشہ کو ایک لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا فہد تھا جو رشتے کے سلسلے میں شہر آیا تھا اور یونیورسٹی دیکھنے پہنچا۔ احمد کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، شاید اس نے رشتہ قبول کر لیا۔ اس نے عائشہ سے بات کرنا کم کر دیا۔ عائشہ نے بھی اس کی سرد مہری محسوس کی، مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے سوچا شاید وہ ناراض ہے یا مصروف۔
سچ کا انکشاف ہوا۔ چند دن بعد فیملی ڈنر پر عمران صاحب نے حاجی سلیم صاحب سے رسمی انداز میں کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم احمد کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رخسانہ بیگم حیران تھی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حاجی سلیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ احمد کا اعتراف۔ گھر آ کر احمد نے اپنے والد سے کہا، ابو اگر انکار ہو جائے تو میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، بس آپ پر دباؤ نہ آئے۔ عمران صاحب مسکرائے، بیٹا رشتے عزت سے مانگے جاتے ہیں، زبردستی نہیں کیے جاتے۔ فیصلہ کن لمحہ آیا۔ اگلے دن حاجی سلیم صاحب نے عائشہ کو بلایا۔ بیٹی، اگر ہم تم سے احمد کے بارے میں پوچھیں تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ عائشہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ابو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، میں نے کبھی اسے حد پار کرتے نہیں دیکھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر والدین کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ غلط فہمی کا خاتمہ ہوا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں احمد سنجیدہ بیٹھا تھا کہ عائشہ اس کے پاس آئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ احمد چونکا۔ نہیں، میں نے بس سمجھا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ عائشہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہر بات سنی سنائی سچ نہیں ہوتی۔ احمد کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ منگنی کا اعلان۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے سادہ سی منگنی طے ہو گئی۔ کوئی شور شرابہ نہیں، بس دعا اور مسکراہٹیں۔ رخسانہ بیگم نے عائشہ کے ماتھے کو چوما۔ بیٹی، ہمیں تم پر فخر ہے کہ تم نے ہر قدم عزت سے۔ غلط فہمیاں رشتوں کو توڑ سکتی ہیں، مگر صبر اور سچائی انہیں مضبوط بنا دیتی ہے۔ محبت تب خوبصورت لگتی ہے جب وہ خاندانوں کو جوڑ دے۔ منگنی کے بعد زندگی ایک نئے موڑ پر، اور احمد کے درمیان اب باقاعدہ رشتہ تھا، مگر دونوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ اپنی حدود اور سادگی برقرار رکھیں گے۔ آخری امتحان۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی کہ اچانک عمران صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ احمد پریشان تھا، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، ایسے میں شادی کی تیاری کیسے ہوگی؟ عائشہ نے فون پر مختصر بات میں کہا، ہمیں بھی ہو سکتی ہے مگر والدین کی صحت۔ یہ سن کر احمد کو یقین ہو گیا کہ اس نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ دونوں خاندانوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نکاح سادگی سے ہوگا، بغیر کسی فضول خرچی کے۔ نکاح کا دن سادہ سگر، سفید پھولوں کی ہلکی سی سجاوٹ، قریبی رشتہ دار اور دعاؤں کی فضا میں۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، عائشہ بنت سلیم، کیا آپ کو احمد بن عمران سے نکاح قبول ہے؟ عائشہ کی آواز نرم مگر پر اعتماد تھی، قبول ہے۔ اسی لمحے احمد کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ یہ صرف دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ تھا۔ نئی زندگی۔ شادی کے بعد عائشہ نے تعلیم مکمل کی اور ایک اسکول میں استاد بن گئی۔ احمد نے بھی اپنی نوکری میں ترقی حاصل کی۔ دونوں نے ہمیشہ اپنے گھر میں احترام، سچائی اور سادگی کو ترجیح دی۔ رخسانہ بیگم اکثر کہتی، بیٹی، اصل خوشی مہنگے کپڑوں یا بڑی تقریبات میں نہیں، بلکہ سکون میں ہوتی ہے۔ ایک اور آزمائش۔ کچھ عرصے بعد احمد کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، مالی حالات مشکل ہو گئے۔ ایک رات احمد پریشان بیٹھا تھا، شاید میں تمہیں وہ زندگی نہ دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، مجھے آسائش نہیں، آپ کا ساتھ چاہیے، ہم مل کر سب سنبھال لیں گے۔ یہ الفاظ احمد کے لیے حوصلہ بن گئے۔ چند ماہ کی محنت کے بعد حالات بہتر ہو گئے۔ اصل سبق۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں نے سیکھا کہ
کہ محبت صرف احساس نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ عزت کے بغیر رشتے کمزور ہو جاتا ہے۔ والدین کی دعا سب سے بڑی دولت ہے، اور سچی محبت وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ اختتامی منظر یہ ہوا، ایک شام عائشہ اور احمد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ نیچے میں صحن میں دونوں خاندان کے بچے کھیل رہے تھے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا کر کہا، محبت کا اصل رنگ شاید یہی ہے، سکون۔ احمد نے سر ہلا دیا اور شکر گزاری۔ دونوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی محبت کو عزت، صبر اور برکت عطا ہوئی۔ محبت کا اصل رنگ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رشتے جلد بازی سے نہیں، کردار اور اعتماد سے بنتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو اور والدین کی رضا شامل ہو تو محبت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔